بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ گفتگو ہر اس ماں کے لیے ہے جس کا بیٹا نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، کیونکہ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو 13 سے 18 سال کی حساس عمر کے دوران یہ 7 اہم باتیں سمجھا دیتی ہے تو وہ نہ صرف اسے ایک مضبوط اور کیریئر جوان بناتی ہے، بلکہ اسے معاشرے میں عزت و وقار کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ماں کے یہی الفاظ بیٹے کے لیے زندگی کا اصل ہنر بن جاتے ہیں۔ محترم خواتین، ہر ماں کو اپنے بیٹے سے یہ 7 باتیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جملے بظاہر سادہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تربیت کی ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور فرمایا کہ 13 سے 18 سال کی اس مخصوص عمر میں ایک بیٹا اپنی ماں سے در حقیقت کن الفاظ کی توقع رکھتا ہے؟ یہ عمر کسی بھی طور پر معمولی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ انتہائی حساس اور فیصلہ کن وقت ہوتا ہے جب ایک لڑکے کی شخصیت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جذبات میں گہرائی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں سوچ و بچار کے نئے افق کھل رہے ہوتے ہیں۔ اسی مرحلے پر وہ خود کو پہچاننے کی تجدید میں لگا ہوتا ہے۔ کبھی وہ خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور کبھی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے اور کبھی بن کہے بہت کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ماں کے کہے ہوئے الفاظ صرف باتیں نہیں رہتے، بلکہ وہ اس کے اعتماد، سوچ اور مستقبل کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ نازک وقت ہے جہاں ماں کی کہی ہوئی چند سادہ سی باتیں بیٹے کی پوری زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑ سکتی ہے۔ اسی لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو وہ 7 باتیں بتائیں جو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے اور اسے زندگی کے ہر چیلنج کے لیے تیار کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ماں کو اپنے بیٹے کے دل تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، اور نہ صرف اس کے الفاظ، اس کے لفظوں کو، بلکہ اس کی خاموشی میں چھپے احساسات کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب بیٹا اس عمر میں ہوتا ہے تو وہ باہر سے جتنا مضبوط نظر آتا ہے، اندر سے اتنے ہی سوالات، خوف اور الجھنوں میں گھرا ہوتا ہے جنہیں وہ اکثر دنیا سے چھپاتا ہے۔ یہاں ماں کا کردار ایک دوست اور محافظ کا بن جاتا ہے، اور اگر ماں اسے یہ احساس دلائے کہ اس کے جذبات کی قدر ہے تو وہ خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا۔ ماں کو کبھی یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ رونا یا جذبات کا اظہار کرنا کمزوری ہے، بلکہ اسے بتانا چاہیے کہ آنسو تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا ایک فطری اور انسانی طریقہ ہے۔ جب ماں اسے اپنے دل کی بات کھل کر بیان کرنے کی اجازت دے دیتی ہے تو وہ اس کے اندر ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے جہاں وہ حالات سے بھاگنے کے بجائے انہیں سمجھنا اور سنبھالنا سیکھتا ہے، اور یہی خوبی اسے ایک بااعتماد انسان بناتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے کے ذہن سے یہ غیر ضروری بوجھ اتارنا ہوگا کہ اسے ہر وقت پرفیکٹ اور بے عیب نظر آنا ہے، کیونکہ جب بیٹا یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے غلطی کی گنجائش نہیں تو وہ نئی چیزیں سیکھنے سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہاں ماں کی رہنمائی ایک ڈھال کی ہونی چاہیے جو اسے یہ شعور دے
کہ زندگی میں ٹھوکر کھانا کوئی عیب نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ماں کو اپنی زندگی کی مثالیں دے کر اسے بتانا چاہیے کہ ہر کامیاب انسان کی بنیاد میں کئی غلط فیصلے اور سبق آموز مراحل ہوتے ہیں۔ جب بیٹا یہ جان لیتا ہے کہ غلطی اس کی اہمیت کم نہیں کرتی بلکہ اسے بہتر بناتی ہے تو وہ چھپنے کے بجائے آگے بڑھنے کا حوصلہ پاتا ہے اور ہر مشکل کو ایک موقع سمجھ کر اس سے لڑنا سیکھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے کی تربیت میں عزت اور وقار کو بنیادی پتھر بنانا چاہیے، کیونکہ جب بیٹا دنیا کے رویوں سے متاثر ہوتا ہے تو ماں اسے یہ سمجھائے کہ اصل طاقت آواز بلند کرنے یا دوسروں کو دبانے میں نہیں بلکہ اپنے لہجے کی نرمی اور کردار کی پختگی میں ہے۔ ماں اگر اسے یہ سکھا دے کہ ہر انسان قابل احترام ہے تو وہ دل سے دوسروں کا احترام کرنا سیکھے گا اور ساتھ ہی اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا بھی سیکھے گا۔ ایک بیٹا جب اپنی قدر پہچان لیتا ہے تو وہ ایسے حالات اور لوگوں سے خود کو دور رکھتا ہے جو اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اور یہی توازن اسے نہ کسی پر ظلم کرنے دیتا ہے اور نہ ہی ظلم برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے کو اس کے جسم اور اس کی ذاتی حدود کے بارے میں واضح شعور دینا چاہیے، کیونکہ نوجوانی میں وہ بہت سی ایسی تبدیلیوں اور صورتحال سے گزرتا ہے جنہیں وہ خود سمجھ نہیں پاتا۔ ایسے میں ماں صاف اور واضح انداز میں سمجھانا اس کے لیے تحفظ کی دیوار بن جاتا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جسم اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور کوئی بھی ایسا لمس یا رویہ جو اسے بے چین کرے وہ درست نہیں ہے۔ اگر ماں اسے شروع سے محفوظ اور غیر محفوظ رویوں کا فرق سمجھا دے تو وہ خود کو بہتر طور پر محفوظ رکھ سکے گا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اسے ایسا ماحول ملے جہاں وہ بغیر کسی شرم یا ڈر کے اپنی ہر بات شیئر کر سکے۔ جب اسے یہ یقین ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہر حال میں جا سکتا ہے تو وہ خاموشی کی بوجھ تلے دبنے کے بجائے سچ بولنے کی ہمت کرے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی دوستیوں پر صرف نگرانی نہ رکھے بلکہ اس کی سوچ کو اتنا پختہ کر دے کہ وہ خود اچھے اور برے دوست میں فرق کر سکے۔ اس عمر میں بیٹا اپنے دوستوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ اگر ماں صرف روک ٹوک کرے گی تو وہ چھپ کر فیصلے کرے گا، لیکن اگر اسے سمجھ دی جائے گی تو وہ خود انتخاب کرے گا۔ اسے یہ پہچان دینی ہوگی کہ کون سے دوست اسے اچھائی اور محنت کی طرف لے جاتے ہیں اور کون سے دوست اسے غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ جب بیٹا یہ فرق جان لیتا ہے تو وہ خود ہی ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیتا ہے جو اس کی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ طاقت اسے ماں کی دی ہوئی آزادی اور سمجھ بوجھ سے ملتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے میں یہ جرأت پیدا کرے کہ وہ بھیڑ کا حصہ بننے کے بجائے اپنی انفرادی پہچان کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ نوجوانی میں دوستوں کا دباؤ اور معاشرے کی توقعات اسے غلط سمت میں کھینچ سکتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اصل مضبوطی دوسروں کی نقل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے
تو وہ اپنی سمت خود متعین کرے گا۔ اسے احساس دلانا ضروری ہے کہ اس کی اپنی سوچ، اقتدار اور سچائی ہی اس کی اصل پہچان ہے، اور ایسا بیٹا پھر وقتی فائدے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا۔ ساتویں بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو یہ احساس دلائے کہ اس کے لیے فخر کا باعث ہے، کیونکہ اس کی عمر میں لڑکے اکثر خود پر شک کرنے لگتے ہیں اور خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسے میں ماں کے چند خلوص بھرے الفاظ اس کی کائنات بدل سکتے ہیں۔ ماں اگر اس کی کوششوں کو سراہے اور اس کی چھوٹی کامیابیوں پر بھی فخر کرے تو اس کے اندر ایک چٹان جیسی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور جب اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ زندگی کے بدترین حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ محترم والدین، 13 سے 18 سال کا یہ عرصہ کسی بھی بیٹے کی زندگی کا سب سے نازک موڑ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک عمر نہیں بلکہ ایک ایسی تبدیلی ہے جہاں بچپن ختم اور جوانی شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بیٹے کو نصیحت سے زیادہ ایک ایسی آواز کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے قبول کرے اور اسے یہ یقین دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اگر ماں کا انداز سخت اور تنقیدی ہوگا تو بیٹا اپنی باتیں چھپانے لگے گا اور جذباتی طور پر دور ہو جائے گا، لیکن اگر ماں کا لہجہ نرم اور حوصلہ افزا ہوگا تو وہ ماں کو اپنا محفوظ مقام سمجھے گا۔ ایک جملہ اسے ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ہمت دے سکتا ہے، اور ایک غلط انداز اسے ہمیشہ کے لیے مایوس کر سکتا ہے۔ اس عمر میں ماں کا کردار صرف ایک نگران کا نہیں بلکہ ایک معمار کا ہوتا ہے جو ایک نئی شناخت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹا چاہتا ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور اس کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ اگر اسے یہ اہمیت گھر سے ملے گی تو وہ باہر کے دباؤ سے محفوظ رہے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب اس کے خوابوں کو ماں کے الفاظ سے روشنی ملتی ہے۔ اگر ماں اسے بتائے گی کہ غلطیاں سفر کا حصہ ہے تو وہ نڈر بنے گا اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا سیکھے گا۔ اصل میں یہ دور ایک پل کی مانند ہے جس کے ایک طرف بچپن اور دوسری طرف جوانی ہے، اور اس پل کو پار کرنے کے لیے اسے ماں کا جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ رہنمائی درست سمت میں ہو تو ایک عام سا بیٹا ایک عظیم، متوازن اور بااصول انسان بن کر ابھرتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔